ربنا أعلاك قدر. میری عزیز بہنوں، السلام علیکم. جان رکھو تمہارا رب کاتب تقدیر ہے، تقدیر بدلنے والا، قسمت بدلنے والا. وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے. قسمت کے پنے پلٹنے سے پہلے کچھ خاص نشانیاں اور اشارے ضرور ظاہر ہوتے ہیں جن کو ایک چھوٹے سے واقعے کے ذریعے سمجھتے ہیں، لہٰذا غور سے سنیں. ایک شہر میں عادل نام کا ایک نوجوان رہتا تھا. اس کے حالات انتہائی خراب تھے. کاروبار میں لگاتار نقصان، گھر میں بے چینی اور رشتوں میں دراریں. وہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا، یا اللہ، میری ہی قسمت ایسی کیوں لکھی ہے؟ میں کیا کروں کہ یہ بد نصیبی میرا پیچھا چھوڑ دے؟ اس کے دل میں نا امیدی کا اندھیرا ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا. ایک دن وہ اسی کشمکش میں گم شہر کے باہر ایک پرانے باغ میں جا بیٹھا. وہاں ایک درخت کے نیچے ایک نورانی چہرے والے بزرگ تسبیح پڑھ رہے تھے. ان کی نظر عادل کی پریشانی پر پڑی. انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا. عادل ان کے پاس بیٹھ گیا. بزرگ نے مسکرا کر پوچھا، بیٹا، کس سوچ میں ڈوبے ہو؟ چہرے پر اتنی مایوسی کیوں ہے؟ عادل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے اپنی ساری داستان ان بزرگ کو سنا دی. بزرگ نے بڑے اطمینان سے اس کی بات سنی اور فرمایا، بیٹا، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. قسمت کا لکھا برحق ہے، لیکن دعا اور عمل سے تقدیریں بدل بھی جاتی ہیں. جب اللہ کسی بندے کی قسمت بدلنے والا ہوتا ہے تو وہ اسے 3 خاص نشانیاں دکھاتا ہے. اگر تمہیں اپنے اندر یہ نشانیاں نظر آنے لگے تو سمجھ لینا کہ تمہاری زندگی کا سورج بھی طلوع ہونے والا ہے. عادل نے بے چینی سے پوچھا، بابا جی، وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں؟ بزرگ نے فرمایا، سب سے پہلی نشانی، بیٹا، سب سے پہلی اور بنیادی نشانی ہے تمہاری سوچ کا بدلنا. جب تک انسان ہر وقت شکوہ، گلہ اور ناشکری کرتا رہتا ہے، تب تک رحمت کے دروازے اس پر بند رہتے ہیں. لیکن جب اس کے دل میں شکوے کی جگہ شکر لے لیتا ہے تو یہ قسمت بدلنے کا پہلا اشارہ ہوتا ہے. انہوں نے آگے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس کا ترجمہ ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. جب انسان اپنی پریشانیوں کو گننے کے بجائے ان نعمتوں کو دیکھنے لگتا ہے جیسے صحت، سانس اور وقت، تو اس کا نظریہ بدل جاتا ہے. جب دل سے الحمدللہ کی صدا نکلتی ہے، چاہے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو، تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے راضی ہو رہا ہے اور بہتری کا وقت قریب ہے. تمہاری قسمت کا تالا تمہاری زبان پر لگے شکووں سے بندھا ہے. جس دن شکر کی چابی استعمال کرو گے، تالا خود بخود کھل جائے گا. بزرگ نے اپنی بات جاری رکھی، دوسری نشانی ہے تمہاری صحبت کا بدلنا. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. بری صحبت زہر کی طرح ہے جو دھیرے دھیرے انسان کی روح کو مار دیتی ہے. جب اللہ تمہاری قسمت سنوارنا چاہتا ہے تو وہ تمہیں برے دوستوں اور نفسیاتی طور پر کمزور کرنے والے لوگوں سے دور کر دیتا ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دیا، اچھے اور برے ساتھی کی مثال مشک یعنی عطر بیچنے والے اور بھٹی دھونکنے والے لوہار جیسی ہے. مشک بیچنے والا یا تو تمہیں کچھ مفت میں دے دے گا، یا تم اس سے خرید لو گے، یا کم سے کم اس سے عمدہ خوشبو تو آتی ہی رہے گی. اور لوہار کی بھٹی یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گی یا تمہیں اس سے بدبو آئے گی. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. بیٹا، جب تمہیں احساس ہونے لگے کہ تمہارے ارد گرد کے لوگ صرف نا امیدی، حسد اور غفلت کی باتیں کرتے ہیں اور تمہارا دل ان سے اچاٹ ہونے لگے اور تم نیک، پازیٹیو سوچ والے اور اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں کی طرف کھنچنے لگو، تو یہ دوسری واضح نشانی ہے کہ اللہ تمہارے لیے بہتری کا راستہ کھول رہا ہے. جب اللہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹانا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے ان دوستوں کو دور کرتا ہے جو پھولوں کے لباس میں کانٹے ہوتے ہیں. بزرگ نے آخری نشانی بتاتے ہوئے کہا، اور تیسری اور سب سے اہم نشانی ہے تمہارے اعمال کا بدلنا. صرف سوچ اور صحبت بدلنا کافی نہیں جب تک تمہارے عمل نہ بدلیں. جب تمہاری راتیں جاگنے اور فضول کاموں میں گزرنے کے بجائے تہجد کی نماز یا دعا میں گزرنے لگیں، جب تمہارے ہاتھ گناہ کی طرف بڑھنے کے بجائے کسی غریب کی مدد کے لیے اٹھنے لگیں، جب تمہاری زبان لوگوں کی غیبت کرنے کے بجائے ذکر اور استغفار سے تر ہو جائے،
तो ये सबसे मजबूत इशारा है कि तुम्हारी किस्मत का सितारा बुलंद होने वाला है। उन्होंने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ तकदीर को बदल सकती है और नेकी उम्र में इजाफा करती है। सदका आने वाली मुसीबत को टाल देता है। जब इंसान छोटे छोटे नेक काम जैसे वक्त पर नमाज पढ़ना, माँ बाप की खिदमत करना, अपने काम में ईमानदारी बरतना शुरू कर देता है तो ये आमाल उसकी किस्मत को संवारने लगते हैं। अल्लाह फरमाता है कि वो नेकी करने वालों के अज्र को जाया नहीं करता। किस्मत सोफे पर बैठकर इंतजार करने से नहीं बदलती, ये सजदों में गिरने, हाथों को दुआ में उठाने और कदमों को नेकी की तरफ बढ़ाने से बदलती है। आदिल ने बुजुर्ग की बातें बड़े गौर से सुनी। उसके दिल से जैसे एक बोझ उतर गया। उसने उनका शुक्रिया अदा किया और एक नए अज़्म के साथ वहाँ से उठा। उसने सबसे पहले अपनी सोच बदली, हर मुश्किल में अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू किया। फिर उसने अपने उन दोस्तों से किनारा कर लिया जो हमेशा उसे मायूस करते थे। वो मस्जिद जाने लगा जहाँ उसकी मुलाकात कुछ नेक दिल लोगों से हुई और आखिर में उसने अपने आमाल दुरुस्त किए, नमाज की पाबंदी की, अपने छोटे से काम में पूरी ईमानदारी से मेहनत की और अपनी कमाई से थोड़ा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करने लगा। वक्त गुजरता गया, आदिल की जिंदगी में सुकून आने लगा। उसका कारोबार आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगा, घर में बरकत आ गई और रिश्ते भी सुधर गए। कुछ सालों में वो शहर के एक कामयाब और इज्जतदार शख्स के तौर पर जाना जाने लगा। आज भी जब कोई उससे उसकी कामयाबी का राज पूछता तो वो मुस्कुरा कर कहता, मेरी किस्मत तब बदली जब मैंने किस्मत का रोना छोड़कर उन 3 इशारों को समझा जो मेरा रब मुझे दे रहा था। शुक्र से भरी सोच, नेक लोगों की सोहबत और ईमानदारी भरे आमाल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक अच्छे कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं।